السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ میرا نام ہے صفا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچ جائے۔ ناول ہے عشق سرار، سیزن 2، از قلم انوشی احمد، ایپیسوڈ نمبر 58۔ ہالے، عنایا، دانیہ، دہلیہ سب ہی ہالے کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ سب ہالے سے ڈھیروں باتیں کر رہے تھے۔ خدیجہ اور زمل نے ان کی مہمان نوازی کرتے کھانے کی کئی لازمات ان کے سامنے سجا دی۔ ہالے انہیں محبت سے سرو کر رہی تھی، دہلیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ وہ لوگ آیات، مہک، عائشہ، نمل، دلکش سب کو ہی یاد کر رہے تھے۔ عنایا اسے سب کے بارے میں بتا رہی تھی۔ خدیجہ اور زمل بھی ان کی باتیں مسکراتے ہوئے سن رہی تھیں۔ 2 گیسٹ روم تھے، جن میں سے ایک میں دلشاد اور عنایا کے لیے انتظام کیا گیا تھا تو دوسرے میں ڈیول کے لیے۔ دایان اور زیغم دلہام کے کمرے میں ٹھہر جاتے، یہ خیال خاور کو تھا، جبکہ دہلیہ دائنا دونوں ہی زمل کے کمرے میں بآسانی ایڈجسٹ ہو سکتی تھی، اور داہم کے لیے ہالے کے کمرے سے زیادہ اچھا آپشن اور کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن فی الحال وہ ڈیول کے ساتھ کمرہ شیئر کر رہا تھا۔ خاور دلشاد اور ڈیول کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ لاؤنج میں شانی اور دلہام بیٹھے تھے، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ پھر شانی نے گہری سانس لی۔ بھائی، مجھے یقین نہیں ہوتا، بالکل فلموں والا سین ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ 19 سال بعد آپ کے بابا اور پوری فیملی آپ سے ملنے آئی ہے۔ شانی کو بھی یقین نہیں تھا، وہ بے یقینی کے عالم میں بولا۔ اب تمہیں یقین دلانے کے لیے میں کیا کروں؟ سر مت کھاؤ میرا، دلہام اسے ڈپٹ کر بولا۔ اتنے میں زیغم ان دونوں کو دیکھتا دلہام کے پاس پہنچا۔ دلہام اور شانی نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ زیغم گہری سانس لیتا دلہام سے کچھ فاصلے پر اسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا، زیغم نے کہا۔ شانی نے مسکراتی نظروں سے نیلی آنکھوں والے اس شخص کو دیکھا جس کا جسم جمنگ کی وجہ سے بالکل ہیروز جیسا تھا، بلکہ اس نے ایسی باڈی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، ہیروز کی بھی نہیں۔ زیغم کو وہ بہت دلچسپ اور گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کسی کو کچھ بتانے وہاں نہیں گیا تھا، میں صرف آپ سب سے ایک دفعہ ملنا چاہتا تھا، دلہام نے زیغم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مل لیے تھے تو واپس چلے جاتے، رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم یہ کہو، تم اپنے خاندان کی محبت کو جینا چاہتے تھے اور اسی چیز نے تمہیں وہاں روکا، اور تمہارا ارادہ اب بھی وہاں سے واپس آنے کا نہیں تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، جب تم نے داہم انکل کو دیکھا تو تم نے یہ ڈیسیژن لیا، تم نے یہ سب داہم انکل کی وجہ سے کیا، تم ان کی وجہ سے واپس آ گئے۔ اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیوں؟ زیغم نے دلہام کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ دلہام کے گلے میں گلٹی ابل کر بند ہوئی۔ شانی البتہ خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا، دلہام نے پہلو بدلتے کہا۔ شانی کو حیرت ہوئی۔ دلہام ہمیشہ اس سے کہا کرتا تھا کہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملے۔ وہ دونوں بھائیوں سے زیادہ بہترین دوست تھے۔ عمر میں 5 سال کا فرق تھا دونوں میں، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ہر جذبات سے واقف تھے۔ وہی پوچھ رہا ہوں، کیوں؟ زیغم نے پھر سوال دہرایا۔ جب تک امی انہیں معاف نہیں کر دیتی، میں انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا، دلہام نے کہا۔ لیکن تم ان کی زندگی کا حصہ ہو، ان کے وجود کا حصہ ہو۔ خیر، لیکن ایک بات میں تم سے جاننا چاہوں گا، جب تم اپنے باپ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے تو خاندان کو کیسے زندگی کا حصہ بنا لیا؟ زیغم نے پھر سوال کیا۔ داہم کو پہلی دفعہ کسی کے سوالات اتنے مشکل لگے۔ امی کے منہ سے کئی دفعہ اپنے خاندان کا ذکر سنا ہے، اور ایک دفعہ بھی ان کے منہ سے کسی کے لیے غلط نہیں سنا۔ وہ سب کا جب بھی بتاتی، خوشی سے بتاتی۔ انہیں میرے خاندان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر انہیں میرے خاندان سے مسئلہ ہوتا تو میں اپنے خاندان سے بھی ملنے کی کبھی کوشش نہ کرتا۔ میں نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں صرف اپنی ماں کو ہی دیکھا ہے۔ میں اپنی ماں کے لیے دنیا چھوڑ سکتا ہوں، خاندان اور باپ میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر نہیں، دلہام نے مضبوط لہجے میں کہا۔ لیکن شانی اور زیغم کو محسوس ہوا جیسے اس کا لہجہ آخر میں کپکپایا تھا۔ داہم انکل کے متعلق بھی ہالے آنٹی نے کبھی غلط الفاظ نہیں کہے ہوں گے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ زیغم نے دبو کہا۔ دلہام نے نگاہیں اٹھا کر زیغم کو دیکھا۔ بعض اوقات لفظوں کی ضرورت
نہیں ہوتی، آنکھیں اور چہرے پر پھیلا کر اب سب بیان کر دیتا ہے۔ دلہام نے جس انداز میں کہا، زیغم لاجواب ہوا تھا۔ میری امی کو کسی سے کوئی شکایت اس لیے نہیں تھی کیوں نہ کہ سب سے ان کا محبت کا تعلق تھا، لیکن میرے باپ سے ان کا وہ تعلق تھا جس سے ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ ان کے سہارے ان کے لیے اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آئیں اور انہوں نے بیچ راہ میں نچوڑ دیا۔ دلہام کے لہجے میں کرب تھا۔ دیان اور داہم جو اسی سمت بڑھ رہے تھے، دلہام کی تمام باتیں سن چکے تھے۔ داہم وہیں رک گیا۔ اسے دیکھتے دیان بھی رک گیا۔ زیغم نے تمام باتیں تحمل سے سنی۔ اور اگر حالیہ آنٹی داہم انکل کو معاف کر دیں، تمہیں تب بھی شکایت ہوگی ان سے؟ زیغم نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے صرف ان لوگوں سے شکایت اور شدید نفرت ہوتی ہے جنہوں نے میری ماں کا دل دکھایا ہو۔ جس سے میری ماں خوش ہو، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے کہا نا، میں اپنی ماں کے لیے دنیا چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ رنجشیں، نفرت، شکوے، شکایت بہت چھوٹی چیزیں ہیں، دلہام نے کہا۔ زیغم مسکرایا۔ مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر کڑھے بنے تھے اور یہ آخری حد شانی اس پر ٹوٹل فدا ہوا جبکہ دلہام کی باتیں سنتے۔ داہم نے بیٹے کی پیشست کو دیکھا۔ اسے بیٹے کے قریب ہونے کے لیے بیوی کے قریب ہونا ہی تھا، لیکن وہ اس کے قریب کیسے جائے، کیسے اپنے گناہ کی معافی مانگے؟ اتنی ہمت نہیں تھی داہم وہاب خانزادہ میں۔ اس نے کرب سے سوچا، اسے اس دنیا کا سب سے کمزور انسان وہ خود لگا۔ خالہ چچی سے بات کریں، چاچو ہمارے خاندان کے جوڑنے کی آخری کڑی وہی ہیں، دیان نے مدھم لہجے میں داہم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ داہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں، تم اسلام آباد واپس چلنے کی تیاری کرو۔ زیغم کے اتنے یقین سے کہنے پر داہم کرب زدہ لمحے میں بھی مسکرا دیا۔ ان سالوں میں زیغم اور ڈیول ہی تھے جو اس کے بے حد قریب تھے۔ جب انہیں اس پر اتنا یقین تھا تو داہم کو ان کے یقین کا پاس رکھنا تھا۔ اسے ایک کوشش تو کرنی ہی تھی۔ زیغم کی وجہ سے مسکراتے داہم کو دیکھ دیان کے دل کو جہاں اطمینان ہوا تھا، وہیں اپنے سالے بہنوئی سے حسد بھی ہوئی تھی۔ محبوب اور بیویوں کو لے کر تو سب ہی پوزیسو ہوا کرتے۔ دیان دلشاد خانزادہ واحد بندہ تھا جو اپنے چاچو کو لے کر انتہا تک کا پوزیسو تھا۔ تم بھی اپنے بھائی سے زیغم کی طرح اچھے تعلقات بناؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے، داہم نے دیان کو دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اور یہ آخری بناؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے، داہم نے دیان کو دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اور یہ آخری کاروبار تھا دیان کو اپنے چاچو کے لیے محبت پر، جو میری امی کا فیصلہ۔ داہم نے زیغم پر یقین مسکراتے ہوئے چہرے سے نظر ہٹاتے کہا۔ وہ دل سے چاہتا تھا اپنے باپ سے ملے، اس کا خاندان مکمل ہو، لیکن اسے اندیشہ تھا کہ اس کی ماں شاید ہی واپس لوٹنے پر آمادہ ہو۔ ویسے حالیہ آنٹی کو میں بہت پسند ہوں، بلکہ ہم سب ہی پسند ہیں، تو ہم سے کیا سیریس ہونا اور احتیاط کرتے ہوئے بات کرنا؟ تم مجھے میرے دل خان ہی بنے اچھے لگتے ہو۔ زیغم دلہام کو اتنے سیریس ہو جانے پر مسکراتے ہوئے بولا۔ شانی کا بس نہ چلا، وہ بار بار زیغم کو مسکراتے دیکھے کسی بھی آدمی کو اس نے اتنا خوبصورت اور وجیحہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ دلہام بھائی کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ شانی تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ زیغم نے اس چھوٹے بچے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ داہم تیرا دل خان کیسے ہو گیا؟ دیان وہاں پہنچا، زیغم کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ زیغم دیان کے چہرے پر جیلسی دیکھ محسوس ہوتے بولا۔ شانی کا سوال وہیں کا وہیں رہ گیا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئے۔ تکلیف ہے مجھے، دلہام میرا بھائی ہے، تیرا دل خان تو بالکل نہیں، دیان دان پیستے ہوئے بولا۔ داہم پہلے ہونک بنے ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تو کیا ہوا؟ تیرا بھائی ہے تو میرا سالہ ہے، اور تجھ سے اچھا سالہ ہے میرا، زیغم نے مزے سے کہا۔ میرے خاندان کے لوگوں سے زیادہ رشتہ داری بنانے کی ضرورت نہیں تجھے سالے، دیان دان پیستے ہوئے بولا۔ رشتہ داری تو پہلے سے ہی بنی ہوئی ہے، میں تو بس نبھا رہا ہوں، اب میں کیا کروں تجھ سے زیادہ؟ اگر سب کو میں پسند آ جاتا ہوں تو تیرا خاندان تجھ سے زیادہ مجھے پسند کرتا ہے تو؟ زیغم نے مزید دیان کو سلکانا اپنا فرض سمجھا تھا۔ شانی آخری بات پر متفق ہوتا زیغم کو دیکھتے مسکرایا۔ اور ویسے بھی دلہام کو تو تم پسند ہی نہیں کرتے تھے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے اس سے لڑنے جھگڑنے کا، اب جب پتہ چلا ہے یہ تمہارے بھائی ہیں تو ایک دم سے محبت جاگ گئی۔ میں نے تو یہ معلوم ہونے سے پہلے ہی دلہام سے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ زیغم نے آئیبرو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ داہم بھی اب جواب طلب نظروں سے دیان کو دیکھا۔ تجھے بتانے کا پابند نہیں، لیکن یہ میرا بھائی ہے اور میں اس پر تیرا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا، دیان شہادت کی انگلی لہراتے ہوئے عزم سے بولا۔ اوکے، کیپ ٹرائنگ،
زیغم نے کندھے اچکاتے مزے سے جواب دیا۔ ویسے میں بھی جاننا چاہتا ہوں اچانک اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ داہم نے دیان کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیان اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ تمہیں نہیں پتہ کیا یہ غنڈہ ہے، گینگسٹر ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں، اسی لیے میں تمہیں اس سے بچا رہا ہوں۔ آخر کو تمہارا بڑا بھائی ہوں میں، میرا فرض ہے، میرا بس چلے تو میں اس گینگسٹر کو مفت کا مشورہ نہ دوں تمہارے ساتھ بیٹھنے کا۔ بے تکلف ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ دیان نے ایک ویلٹ پوائنٹ رکھتے ہوئے کہا۔ شانی کی آنکھیں اس بات پر پھیلی تھیں، یہ حقیقت اس پر اب شکار ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے زیغم کو دیکھا، پھر اس کی باڈی کی شیپ کو۔ وہ خاصا امپریس ہوا۔ یہ بات اس کے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ زیغم کا اسیرا ہوا۔ شانی کو موویز اور کہانیوں میں بھی ہیرو سے زیادہ ویلن پسند آتے تھے۔ مشورہ مت دے بہن، دے دے۔ زیغم ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتا صوفے کے ہتھے پر اپنی کہنی رکھتا اس پر اپنے چہرہ ٹکائے معصومیت سے بولا۔ دیان کا چہرہ بے حد سرخ ہوا۔ داہم کے چہرے پر بھی سرخی دوڑی۔ وہ بھی میں تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں، وہ تو ہے ہی میری۔ زیغم محظوظ ہوتے بولا۔ شانی کو زیغم کا سٹائل بہت اچھا لگا۔ اس کے سینس آف ہیومر سے بھی وہ خاصا امپریس ہوا۔ زیغم بھائی یہ زیادہ ہو رہا ہے، میری آپی پر بات نہ کریں۔ دلہام زیغم کو نہ منہ بنا کر دیکھتے ہوئے بولا۔ دیان نے جتاتی نظروں سے زیغم کو دیکھا۔ میں نے ویسی کوئی غلط تو بات نہیں کی تھی، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، تم دونوں ہی سالے ہو میرے، اس بات پر تیش کھانا تو بنتا ہے تم دونوں کا۔ زیغم مسکرا کر بولا، پھر اس کی نظر مسکراتی ہوئی اور خود کو تکتے شانی پر پڑی۔ اسے اچانک اس کا سوال یاد آیا۔ میرا نام زیغم زین کمال ہے اور میں ان دونوں کا بینوئی ہوں، دیانا کا شوہر۔ زیغم مسکرا کر بولتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شانی کی مانچھیں کھل گئیں۔ میرا نام شاہ نواز خاور ہے اور مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ بالکل کسی ہیرو کی طرح ہیں۔ شانی مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتا اپنا ہاتھ زیغم کی سمت لہراتے ہوئے بولا۔ زیغم نے اس کا ہاتھ تھامتے تعارف وصول کیا۔ داہم نے سر نفی میں لاتے شانی کو دیکھا۔ ویلن بولو تو زیادہ اچھا ہے، کام تو ویلن والے ہی ہیں۔ دیان آنکھیں گھما کر بولا۔ تو شانی کیوں سب کو زیغم پسند آتا تھا؟ ہاں کہہ سکتے ہو، اور پھر یہ بھی کہنا کہ تم نے اپنی بہن ایک ویلن کو دی۔ زیغم کندھے اچکا کر دیان پر ایک نظر ڈالتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ تو نے کبھی انسان نہیں دیکھے، اتنا نادیدہ نظروں سے کون دیکھتا ہے؟ داہم شانی کو اب بھی دروازے کی تختہ پا کر چوٹ کرتے بولا۔ بھائی آپ کے بینوئی تو کتنے ہینڈسم ہیں۔ شانی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بیٹا وہ گینگسٹر بھی ہے، دیان نے پھر جتایا۔ داہم نے کچن تک جاتے ریفریجریٹر سے پانی کی بوتل نکالتے لبوں سے لگائیں نظریں شانی پر ہی تھیں۔ I like villains more than heroes، شانی نے جس انداز میں کہا داہم کو پانی پیتے اچھو لگا۔ دیان کا تو منہ کھل گیا۔ اس نے داہم کو دیکھا اور داہم نے اس سے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اشر، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کیا تم میری بہن کو پسند کرتے ہو؟ عابق اور اشر اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ ان کی میٹنگ اپنی گینگ سے ختم ہوئی تھی کہ اشر کو عابق نے ضروری بات کرنے کے لیے روکا۔ اشر کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے اشمل کی بات کرے گا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، لیب پر اپنے دونوں ہاتھ کی کہنیاں ٹکائے، انگلیوں کو ایک دوسرے میں پرست کیے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو اور اس سوال کا فائدہ کیا ہے عابق؟ اشر نے بنا نظریں ملائے سر اٹھایا اور الٹا عابق سے سوال کیا۔ پہلے تو اپنا یہ سر اٹھا کر مجھ سے بات کرو، میں کسی جھکے ہوئے سر والے کو اپنی بہن نہیں دوں گا۔ عابق نے باوقار کروایا اور اس بات پر اشر نے فوراً سر اٹھا کر عابق کو دیکھا جو اسے تکتا صوفے سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ آج ان دونوں کا چیک اپ تھا۔ ان دونوں کو ہی وہیل چیئر سے سخت کوفت ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے عائشہ اور ڈاکٹرز کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہیل چیئر کو خیر آباد کہہ دیا۔ اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ تم ایک گینگسٹر کو اپنی بہن دو گے؟ اشر نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ہاں، اگر وہ میری بہن کا خیال اس دنیا میں سب سے زیادہ رکھے گا، اس سے بے انتہا محبت کرے گا اور میری بہن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گینگسٹر ہو یا کوئی شریف زادہ۔ عابق نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا۔
لیکن مجھے لگتا ہے تم شاید میری بہن کو پسند نہیں کرتے، تو اٹس اوکے، میں کسی اور کو تلاش کر لیتا ہوں جو میری بہن کو خوش رکھ سکے۔ ایبک اپنی بات مکمل کرتا کہ اشر نے بے سختہ نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہاری بہن کو صرف پسند ہی نہیں کرتا، میں اسے محبت کرنے لگا ہوں، اشر نے کہا۔ تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بات مجھے تمہاری آنکھوں نے بتائی اور پھر اس ٹریول کونگ نے جتائی۔ ایبک اسے دیکھتا گہرا سانس بھر کر شکوے سے بولا، میری ہمت نہیں ہوئی، میں کس منہ سے تم سے یہ بات کہتا، اور تم نہ جانے کیا سوچ رہے تھے کہ میں نے دوست ہو کر، ایک گینگسٹر ہو کر تمہاری بہن پر نظر رکھی۔ میں اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کبھی ہمت نہیں کر پایا، اشر نے وضاحت دی۔ اس کے لیے ایبک سے دوستی اپنی محبت سے زیادہ ضروری تھی۔ ایبک اس کی بات پر مسکرایا، اسے اپنی بہن کے لیے ایسی ہی شخص چاہیے تھا جو محبت کی ہی نہیں رشتوں کو بھی ترجیح دیتا، جیسے کہ ڈیول جیک۔ دلشاد کا حال وہ دیکھ چکا تھا، وہ اپنی بہن کو لے کر بہت محتاط تھا۔ کوئی بات نہیں، اب بتاؤ، شادی کرو گے میری بہن سے؟ ایبک نے سر جھٹکتے سوال کیا۔ اشر نے کنفیوز نظروں سے ایبک کو دیکھا۔ وہ ابھی شاید 18 سال کی ہو اور وہ پڑھ بھی تو رہی تھی۔ اشر نے بے یقینی سے کہا، تو کیا تم شادی کے بعد میری بہن سے گھر کے کام کرواؤ گے، اپنے کام کرواؤ گے اور اس کی پڑھائی روک دو گے؟ ایبک کے الٹا سوال کرنے پر وہ گڑبڑایا۔ نہیں، لیکن مجھے لگا شاید تم ابھی اس کی شادی کے حق میں نہ ہو، اور انکل آنٹی بھی۔ اشر صاف کوئی سے بولا، نہیں، میری ایسی کوئی سوچ نہیں، اور ماما پاپا سے میں پوچھ لوں گا، ماما سے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اشمل کی رضامندی معلوم کر لیں، ایبک نے کہا، اور صوفے سے اٹھتا آگے بڑھتا کہ اشر اس کے پیچھے اس تک پہنچتا، اس کا رخ اپنی طرف کرتا، اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ جس قدر خوش تھا وہ اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ محبت کو پا کر انسان سرشار ہو جاتا ہے۔ ہاں، بس ٹھیک ہے، یہ مت بھولو وہ میری بہن ہے، تیرا دوست ہوں، لیکن غیرت نام کی چیز میرے اندر بھی ہے، ایبک اسے سینے میں پیچتے بولا۔ اب یہ فیصلہ بھی تیرا ہے، میں کیا کروں؟ تو خود دوست سے خود ہی میرا سالہ بننا چاہتا ہے، اشر اس سے الگ ہوتا قہقہ لگا کر بولا۔ ایبک نے بنا وقت ضائع کیے اس کے منہ پر مکہ جھڑک دیا۔ کمینے! وہ پھر اشر پر ٹوٹا اور اشر قہقہ لگاتا اسے مزید جھلا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔